الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج الحمدللہ یہ چوتھا بیان ہے تربیت اولاد کے موضوع پہ۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے تربیت اولاد جو اتنی اہم چیز ہے اس کو ہم نے کس طرح بہترین انداز میں کرنا ہے۔ تو پہلے دن سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ تعلق ہے، پھر تعلق کو کیسے بہتر بنایا جائے اس کے متعلق کچھ بات ہوئی، پھر میں نے کچھ عملی کام کرنے کو بتائے کہ جب آپ کا بچہ آپ کے گھر پہ آئے تو آپ اس کا زبردست ویلکم کریں اور اس سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کریں اور اس سے وہ سوالات کریں جس کا جو وہ سننا چاہتا ہے، جو آپ کو وہ بتانا چاہتا ہے۔ یعنی آپ اس سے پوچھیں کہ کوئی خاص بات ہوئی آپ کے اسکول میں، یا آپ نے آج کا دن کتنا انجوائے کیا، کیا کیا، اس طرح پازیٹیو باتیں ہوں، یعنی کہ انٹروگیشن نہ ہو۔ یہ بات ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس پہ یہ بھی بتایا کہ اولاد کی بات کو مکمل سننا بہت ضروری ہے، اپنی ذات پہ محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنی ذات میں کیا محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ فی الحال تعلق کے متعلق کیونکہ بات چل رہی ہے تو اس میں کچھ اضافی باتیں رہ گئی ہیں۔ دیکھیں، تعلق کے لیے آپ کا کمیونیکیشن بہت زیادہ ہونی چاہیے، یعنی جب آپ کو موقع ملے آپ نے ان سے بات کرنی چاہیے، آپ ان کو ٹائم دیں، ان کو بات کرنے کا موقع دیں، اور اسپیشلی جب وہ آپ سے سوالات کریں تو آپ ان کو نہیں روکیں۔ یہ سوالات کا کرنا، بچوں کا یہ سوال پیدا کیوں ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں، یہ اصل بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا کی چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ انسان کو اس دنیا میں آتے ہی ایک ایسی ہستی سے جوڑ دیا جس کی نظر میں اس کی اولاد کی ہر خواہش اس کی اپنی خواہش سے بڑھ کر ہے، یعنی ماں۔ اور عجیب میں آپ کو بات بتاؤں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کی نظر بھی زیادہ دور تک نہیں جاتی، وہ اپنی ماں کو اپنی خوشبو سے پہچانتا ہے، یعنی اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ تربیت کا سلسلہ تو تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب ایک عورت کو یہ خوشی ملنے والی ہوتی ہے کہ کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ تو اس وقت سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عورت، وہ ماں اس وقت سے نیک اعمال میں لگیں گی اور ایسے اعمال، ایسی روٹین بنائیں گی جس میں صرف اچھے معاملات ہوں اور گناہوں سے بچنے والے معاملات ہوں، تو اس کا اثر ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ تو بہرحال جب بچہ تھوڑا سا شعور حاصل کرنے لگتا ہے تو سب سے زیادہ انسیت والی جگہ اس کو اپنی ماں محسوس ہوتی ہے، تو وہ اپنی ماں سے سوالات نہیں کرے گا تو اور کس سے کرے گا؟ لیکن جب وہ بیچارہ اپنی ماں سے پازیٹیو رسپانس نہیں پاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے جو بھی سوال کرتا ہوں والدہ مجھے کہہ دیتی ہیں خاموش ہو جاؤ، بیکار باتیں مت کرو، تو یاد رکھیں وہ آپ سے نہیں پوچھے گا تو وہ یقیناً کسی اور سے پوچھے گا۔ اس کو اپنے سوالات کے یقیناً جوابات چاہیے ہیں۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام، یعنی اپنی اولاد کو عزت دیں، یعنی ان کی بات کو مکمل طور پہ سنیں۔ کہیں دفعہ بھی وہ اگر سوال کریں آپ ان کے سوالات کے جوابات دیں، اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ اور بات ہے، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ بچوں کے بڑے معصومانہ سوالات ہوتے ہیں، لیکن ہم مصروفیت کی وجہ سے ان کو وہ جوابات نہیں دے پاتے۔ اور پھر اسی حدیث پہ کیا فرمایا، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، یعنی کہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے تربیت کے ذریعے سے ان کو جو ہے بہترین آداب سکھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا کر نصیحت کر کے گئے۔ اب پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو جہاں ہمیں موقع ملے ہم ان کی تربیت کریں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ تعلق کے متعلق، کہ تعلق کو اور کس طرح بہتر بنایا جائے۔ تو دیکھیں اس میں ایک بہت اہم بات میں نے ابھی کہی
کہ کمیونیکیشن زیادہ سے زیادہ آپ ان کے ساتھ کریں. جب آپ کو موقع ملے آپ ان سے باتیں کریں. آپ دیکھیں کوالٹی ٹائم میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. کوالٹی ٹائم دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کے ٹاپک پر بات کریں، بلکہ بچوں کے ساتھ اگر آپ نے وقت گزارنا ہے تو آپ کوشش کریں ان کے مطلب کی باتیں آپ کریں. اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، آپ اس کھیل میں انوالو ہو جائیں، اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچہ آپ کو فرینڈ کے طور پر لے گا. اپنی اولاد کو اگر آپ دوست بنا لیں گے تو یہ بہترین معاملہ ہو جائے گا. میں آپ کو بالکل پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس دور میں ایسی خواتین ہیں جن کی زندگیاں وقف ہوئی ہوئی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور ہم کئی ایسے واقعات سنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایسی بھی مائیں ہوتی ہے اس دنیا میں، اور ہیں، یقیناً ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک خاتون تھیں، غریب تھیں کافی، شوہر کا انتقال ہو گیا، پیچھے ایک ہی اولاد تھی. وہ خاتون ایک اسکول کے کینٹین میں جاب کیا کرتی تھیں. کوشش کر کے انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا. بہت مشکل اور کٹھن زندگی تھی، لیکن ظاہر ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت کرنی تھی، اس کے لیے وہ مکمل طور پر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. ان کا بیٹا جب باشعور ہوا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میری ماں، یعنی اس بچے نے یہ دیکھا کہ میری ماں کافی بدصورت ہے، اور جب وہ میرے فرینڈس کے سامنے آتی ہیں تو میرے فرینڈس ڈر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے کی ماں کی ایک آنکھ پتھر کی تھی، جس کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتے تھے. تو اس دن سے بچے میں احساس کمتری آ گئی کہ میری ماں جو ہے بدصورت ہے اور میرے فرینڈز پسند نہیں کرتے اس کو دیکھنا. بہرحال وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا یہ نفرت اور بھی پروان چڑھتی گئی، اور اس کو اپنی ماں کے چہرے سے ایک طرح کی نفرت سی ہو گئی. وہ بچہ میٹرک تک پہنچ گیا. اس نے وہاں اسکول سے ہائر کلاسز لے کے اپنی ماں سے درخواست کری کہ میں بہتر شہر میں جا کر اور کوالیفیکیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اس طرح سے وہ ایک بڑے شہر میں موو کر گیا اور وہاں اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا. شروع میں تو یہ سلسلہ رہا کہ وہ اپنی والدہ کو خطوط بھی بھیجتا تھا، سال میں ایک دو دفعہ آ بھی جاتا تھا، لیکن گریجولی یہ سلسلہ کم ہوتا رہا. خطوط بھی آنا کم ہو گئے، اس کا وہاں اپنی والدہ سے ملنے آنا بھی کم ہو گیا. اور کالج کے بعد یونیورسٹی بھی وہیں سٹارٹ ہوئی. یونیورسٹی میں کسی لڑکی سے جو ہے اس کی شادی بھی ہو گئی. یہ بھی خبر ماں کو ملی کہ اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہے، لیکن اس کی ماں انتظار کرتی رہی، وہ ملنے نہیں آیا. اس کے اندر جو ایک نفرت سی تھی اس وجہ سے وہ آنا نہیں چاہتا تھا، اپنی فیملی کو دور رکھنا چاہتا تھا. بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ایک دن جو ہے ہمت کر کے اس شہر گئی اور اپنے بیٹے کا گھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں پہنچ گئی. اتفاق سے گھر جو ہے وہ گھر کے دروازے پہ جو ہے وہ جب وہ پہنچی تو بیٹے کی وائف نے جو ہے دروازہ کھولا، پوچھا تو بیٹا اندر موجود تھا اور وہ سمجھ گئے کہ تو میری والدہ ہیں، آواز سے پہچان گئے. تو وہ ایک دم سے باہر آیا، اپنے گھر والوں کو اندر کیا اور اپنی والدہ سے معذرت کری کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ سے جب موقع ملے گا ملنے آ جاؤں گا، یعنی کہ بہت روڈلی بات کیا. بہرحال والدہ واپس آ گئیں. وقت گزرتا رہا، کافی عرصے کے بعد اس کے اسکول والوں نے اس کو انوائٹ کیا کہ ہم اپنے پرانے تمام اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں، ایک ری یونین ہے ہمارے اسکول میں، آپ بھی آئیے گا. وہ بہت خوش ہوا، اپنے فرینڈس وغیرہ سے ملنے کا اس کو موقع مل رہا تھا، تو وہ اس شہر پہنچا اور اپنے فرینڈ سے ملا. جب وہ وہاں سے فارغ ہوا تو اس کا دل ہوا کہ اپنے گھر کی طرف جا کے دیکھوں. گھر بالکل اس کے سامنے تھا، اسکول کے سامنے گھر تھا. تو ایک طرف اس کو جھجک بھی تھی، لیکن بہرحال ہمت کر کے وہ اس طرف چلا گیا، اپنے گھر کی طرف. اور جب وہ گھر میں داخل ہوا، اتفاق کے دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی والدہ محترمہ سو رہی تھی. جب وہ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، والدہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے.
وہ کاغذ وہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس میں کچھ تحریر ہوتی ہے جو اسی کے نام ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایک خط ہوتا ہے اسی کے نام. اس میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ اس کی والدہ نے کہ بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں زندگی بھر تمہارے لیے شرمندگی کا سبب بنی، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری اولاد کو، تمہاری وائف کو تکلیف دوں، لیکن معاملہ کچھ ایسا تھا، میں کیا کرتی. بچپن میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ تم کس طرح اپنی پوری زندگی اس ایک آنکھ پتھر کی لے کے کس طرح لوگوں کو فیس کرو گے، پوری زندگی کس طرح گزارو گے، تو میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی، اور یہ وہ وجہ بنی کہ تم نے بچپن سے مجھ سے نفرت کری. یہاں تک وہ بچہ جب پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جس بنیاد پر وہ اپنی ماں سے نفرت کر رہا ہے وہ تو ماں کی بہت بڑی قربانی تھی اس کے لیے. اس کہانی کا تربیت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. مجھے یہ بھی نہیں پتا اس میں کیا حقیقت ہے. بہرحال اس طرح کی ہمارے معاشرے میں بہت خواتین ہیں، یقین کیجیے، جنہوں نے تربیت اولاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، اور ایسی بڑی بڑی قربانیاں وہ دے رہی ہیں. جس طرح میں نے اس میں بتایا کہ ان خاتون نے اپنی آنکھ نکال کے اپنے اولاد کو دے دی کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گا. اسی طرح کی کئی کہانیاں جو ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم بھی کوشش کریں، ہم اپنی ذات سے کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہترین تربیت کرنے کا ٹھان لیں کہ ہم نے بس کرنی ہے بہترین تربیت. تو ماں تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ذات بنائی ہے کہ جس کے اندر صبر کا، تحمل کا بے تحاشا مادہ رکھا ہے. قربانی دینے کا، قربانی کا جذبہ، ہمت، قوت، طاقت، ایسی صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو بیان سے باہر ہیں. تو اصل مقصد اس کہانی کا بتانے کا یہی ہے کہ آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں اور یہ صفات ہر ماں میں موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ان صفات کو جانیں. کتنی صلاحیتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ لفظ ماں کسی عورت کو دے دیتے ہیں، یعنی کہ ماں کا لفظ اس عورت کے ساتھ لگ جاتا ہے، خاتون کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ان کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے، یعنی اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میری اولاد کبھی زندگی میں مجھے کچھ ریٹرن دے گی یا نہیں دے گی. ہاں، لیکن بے انتہا محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. ہاں، صبر و تحمل بے انتہا ہوتا ہے. پوری رات کا جاگنا اپنی اولاد کے لیے، طرح طرح کی تکالیف اٹھانا اپنی اولاد کے لیے. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب میں آپ کو بات بتاؤں کہ والدات تو ایسی ہوتی ہیں کہ خطا پر بھی عطا کرتی ہیں. بچے سے غلطی ہو جائے تو بڑے محبت سے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی ہو گئی. تو یہ تمام صفات ہر ماں میں موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو ذرا سی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو آج کی بیان کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے بچوں سے ان کی عزت ان کو دینا، ان کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کو زیادہ کرنا، یعنی کہ جتنا ممکن ہو آپ ان سے بات کریں، اور ان سے جب بات کریں تو ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا جو ان کے مطلب کا ہو. اپنی مطلب کی باتیں نہ پوچھیں. اور پھر آخری بات میں آپ سے ایک اور کہہ دوں، بات کا انداز بہترین ہو، آپ کا رویہ بہت بہت اچھا ہو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو تمام خیر سے محروم کر دیا گیا. تو مزاج میں نرمی ہونا یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے مزاج میں نرمی ہو. ہم اپنی اولاد کے ساتھ نرمی سے باتیں کریں، کسی طرح کوئی بھی بات کرتے ہوئے ان کو تانے نہ دیں. ہمارے ہاں تانے دینے کی بہت عادت ہے. بچہ آیا آپ کے پاس، آ کے کہا کہ ماما میری فلاں بچے سے لڑائی ہو گئی، ہم فوراً اس کو تانا دیتے ہیں، بیٹا آپ ہی کی فالٹ ہوگی، یقیناً آپ ہی نے کچھ کیا ہوگا. اس طرح کی باتیں ہماری زبان پہ نہ آئیں. ہم کسی طرح کا تانا نہ دیں ان کو، اور کسی طرح کے منفی جملے سے بات کی ابتدا نہ کریں. منفی جملے بچوں پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں. ہماری طرف سے ایسے جملے نہ نکلیں جس سے ان پر بہت ہی خراب اثر ہو.
منفی جملے کیا ہوتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم یہ مت کرو، تم وہاں مت جاؤ، تم اس کے بارے میں بات مت کرو. یہ ساری وہ باتیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بہت قیمتی بات بتاؤں. تربیت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبردستی جو ہے بس ان کے ذہن میں کچھ باتیں ٹھوک دیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تربیت کرنا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اور کہ ہنر کا کام ہے. اور یہ ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر صلاحیت رکھی ہے. جبھی تو ماں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ سب سے اولین درجے پہ جو تربیت کرتی ہیں وہ مائیں کرتی ہیں. اور اگر یہ مائیں اپنا کردار ادا کرنے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں. میرے پاس ایک شخص آئے، وہ مجھے لوٹ کر چلا جائے. ذرا سوچیں اگر وہ ڈکیت، وہ چور، اس کی ماں نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی ہے آج سے 10-15 سال پہلے، تو کیا وہ یہ کام کر رہا ہوتا؟ یہ میری سوچ ہے. ہاں ہمارے ہاں لوگ رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. ان سب کی مائیں اگر صحیح طریقے سے تربیت کر رہی ہوتی تو کیا یہ کہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہوتے؟ اور اسی سوچ کو لے کے میں ابھی بھی میرا یہ یقین ہے کہ اگر چند مائیں مثالی مائیں بن جائیں اور وہ مثالی مائیں صرف اپنی اولاد کا نہ سوچیں بلکہ وہ اپنے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری لینے والے بن جائیں تو یقین کیجئے ہمارے معاشرے سے ہر گناہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آج جو آپ کے سامنے درخواست رکھی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور عملی طور پر ہم اس کام کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے کہ ہم مثبت جملوں کا استعمال کریں گے، رویہ اچھا رکھیں گے، بچوں سے کمیونیکیشن انکریز کریں گے اور کسی طرح کے معاملے میں ہم نیگیٹو جو جملے ہوتے ہیں، منفی جملے ہوتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.